آنے والے الیکشنوں میں جو ہے جو موجودہ کولیشن حکومت جو ہے ان کو اسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنا چاہیے. میں بڑا کلیئر کر دوں کہ پی ڈی ایم انتخابی اتحاد نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کے چیف مولانا فضل الرحمان کے اس بیان کے بعد ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کوئی انتخابی اتحاد یا اکٹھ نہیں ہے، اور انتخابات کا جب موقع آئے گا تو جماعتیں اپنے اپنے کینڈیڈیٹس کے ذریعے اپنا انتخاب لڑیں گی. یہ ظاہراً جواب دے رہے تھے وزیر دفاع کے اس بیان کا، خواجہ آصف کا، جس کے اندر انہوں نے کہا کہ امکانات کی بات کرتے ہوئے کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹس جو ہیں بعض جگہ پر اکٹھے بھی ہو سکتے ہیں. یہ بہرحال اس سے تشریح منسوب کی گئی کہ پی ڈی ایم حکومت میں تو اکٹھی ہے 9 پارٹیوں کی الائنس، لیکن جب انتخاب کا موقع آئے گا اور انتخاب کا عمل شروع ہوگا اور کیمپین شروع ہوگی اور کینڈیڈیٹس کو آپ نے فیلڈ کرنے کا موقع بنانا ہوگا، تب پی ڈی ایم بھی اکٹھی ہو سکتی ہے. اب مولانا نے اس کو رد کر دیا ہے. اس کی وجوہات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت اسپیسیفکلی اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو موقع شناس جماعت ہے. اس کو پتہ ہے کہ اب راہ ان کے لیے نسبتاً بہتر ہموار ہو چکی ہے. ایک تو مولانا فضل الرحمان کا کنسسٹنٹ عمران خان کے خلاف جو سٹینڈ ہے وہ عمران خان نے اپنی حرکات اور اپنے اعمال کے ذریعے اسٹیبلش کر دیا ہے. مولانا نے ہمیشہ عمران خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا، ان کے اوپر زبردست قسم کے حملے کیے. جواباً حملے بھی عمران خان کے بہت سخت ہوتے تھے، لیکن مولانا کا جو بیانیہ ہے وہ اب آپ کو عمران خان کی معاملات کے ساتھ اسٹیبلش ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ عمران خان کو بین الاقوامی قوتیں سپورٹ کر رہی ہیں. عمران خان پاکستان کے اندر کیوس کے ذریعے، فساد کے ذریعے اپنی سیاست کو بڑھوتی دیتا ہے. عمران خان جب تک ملک کے اندر موجود ہے سیاست اس انداز سے چلا رہا ہے، پاکستان کی سیاسی کلیں درست نہیں ہو سکتی. یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، مکمل طور پہ سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کا بیانیہ رہا ہے. ان دنوں میں بھی رہا ہے جب عمران خان کی گڈی بڑی اوپر چڑھا کرتی تھی. تو اب چونکہ عمران خان نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اداروں کے اوپر حملے کرتے ہیں، وہ اداروں کے خلاف مسلسل بیان بازی کرتے ہیں، وہ بین الاقوامی طور پر لابی کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف سپورٹ کو، وہ لابی کر رہے ہیں پاکستان کی فوج کے اوپر سینکشنز کے آرگومنٹ کو، اس آرگومنٹ کو بڑھاتے ہوئے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تو اس کی جو کلی ذمہ داری ہے فوج کے اوپر ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج کو جو مدد ملتی ہے امریکہ سے بالخصوص اس کو نتھی کر دیا جائے سیاسی حالات سے، جس سے مراد ان کی یہ ہے کہ جب تک ان کے لیے سہولت نہیں مہیا ہوگی تب تک فوج سینکشنز کے انڈر رہے. تو اب یہ تمام معاملات چونکہ سامنے آ گئے ہیں تو مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا قومی آرگومنٹ جیت لیا ہے. دوسری بات یہ کہ ان کا جو سیاسی / مذہبی کمپیٹیٹر ہے جماعت اسلامی، وہ ایک مرتبہ پھر آپ کو انتہائی کلیدی موقع کے اوپر ایک بھیانک قسم کی غلطی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. کراچی میئر بنوانے کے لیے جو کہ بڑی اہم سلاٹ ہے، لیکن اگر آپ نے قومی پیرائے میں اس کو دیکھنا ہو تو اس کی اہمیت اپنی جگہ پر موجود، لیکن قومی معاملات سے اس کی اہمیت کمی ہے. وہ بنوانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جوڑ کر لیا، عمران خان کے ساتھ تصاویر کھنچوا لیں، اور وہ تمام الزامات، وہ تمام تنقید، وہ تمام عمران خان اس وقت اس کو بہتان کہا کرتے تھے، بہتان جو پاکستان تحریک انصاف کے زاویے سے جماعت اسلامی ان پر لگاتی رہی ہے، اس کو ایک طرف رکھ کر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اب میئر تو ان کو ملتا ہے نہیں ملتا یہ تو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اب پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنا میئر کا کینڈیڈیٹ فیلڈ کر دیا. لیکن یہ تصویر جو ہے ایک فریم کے اندر کھڑے ہوئے آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح تاریخ کے بہاؤ میں جماعت اسلامی نے ایک مرتبہ پھر آپ کو غلط اسٹریٹجک لیول پر فیصلہ کیا ہے. اب اس فیصلے کے پس منظر میں جے یو آئی کی اہمیت مذہبی طور پر بہت بڑھ جاتی ہے، مذہبی اور سیاسی طور پر وہ اس کو کیش کروانا چاہتے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ان کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں، انہوں نے بہت اچھی کارکردگی بھی دکھائی ہے. تو جے یو آئی تو اس حد تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے علیحدہ ہو کے لڑے گی، پیپلز پارٹی بھی علیحدہ ہو کے لڑنا چاہے گی. ان کا خیال ہے کہ ان کے پاس جب سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا آغاز ہوا ہے اب دروازے کھل گئے ہیں، ان کے پاس الیکٹیبلز بھی موجود ہیں، حلقے کے اندر سیاستدان بھی موجود ہے، تو وہ اپنی کارکردگی دکھا سکتی ہے، بڑھا سکتی ہیں، لوگوں کے ساتھ
طویل المدت ایسوسیشن پیدا کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک پنجاب کے اندر بہت کم ہوا ہے ان الیکٹیبلز کے ذریعے, اور جو ان کا ریمیننگ ووٹ بینک ہے اس کو جوڑ کر ایک اپنا اچھا پروفائل بنا سکتی ہے. سندھ ان کے پاس آلریڈی موجود ہے, تو وہ چاہیں گے کہ پی ڈی ایم سے علیحدہ ہو کر ہی انتخابات لڑیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی کوئی موڈ نہیں ہے کہ وہ دوسری جماعتوں کا برڈن اٹھائے, اس کے پاس اپنے برڈنز کافی سارے ہیں. وہ پیپلز پارٹی کا برڈن بھی نہیں اٹھانا چاہتی, وہ ریلیجس پارٹیز کا برڈن بھی نہیں اٹھانا چاہتی, اور پنجاب کے اندر وہ جو پی ٹی آئی کی شکست و ریخت ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈلوا کر جو ان کا حلقے کے اندر ووٹ موجود ہے وہ بہترین پرفارمنس دکھانا چاہتی ہے, اور امید یہ کر رہی ہے کہ ارد گرد جتنے بھی کینڈیڈیٹس آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ووٹ کاٹتے رہیں. تو یہ منظرنامہ بڑا واضح ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم صرف وقتی طور پر اکٹھی ہوئی, نظریہ اشد سیاسی ضرورت کے تحت, نظریہ حکومت کے تحت, نظریہ منسٹریز کے تحت, اور اس کے بعد جب انتخابات کا ماحول بنے گا تو یہ جماعتیں اپنے اپنے ڈھابوں پہ واپس چلی جائیں گی اور وہاں سے جا کے اپنے طریقے کی سیاست چلائیں گی. تو کسی طور بھی پی ڈی ایم کو آپ ایک الیکٹرل اکٹھ کے طور پر نہیں دیکھ رہے. تو مولانا فضل الرحمان بالکل اس زاویے سے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ علیحدہ علیحدہ انتخابات لڑیں گے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو اس کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے, یعنی 4 5 6 حلقوں کے اندر جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا ایڈوانٹیج سیٹ میں تبدیل نہیں ہو سکتا اور دوسری جماعت کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی اور حلقے کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ جتوانے کے لیے, وہ اس سے علیحدہ ہے. وہ الیکٹرل الائنس نہیں ہے, وہ انتہائی مقامی لیول کے اوپر کنسٹیچوئنسی کے پالیٹکس میں ایک گیو اینڈ ٹیک کی صورتحال ہوتی ہے. لیکن الیکٹرل الائنس جب آپ کے سامنے ایک بڑا مقابلہ ہو تو آپ تمام اپنی فورسز کو اکٹھا کر کے جھونکتے ہیں اس مقابلے میں اور جیتنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی جماعت چونکہ ٹوٹ پھوٹ گئی ہے, اس وجہ سے ان تمام جماعتوں کے سامنے کوئی بہت بڑا ایک چیلنج نہیں ہے جس کے اگینسٹ یہ سارے اکٹھے ہوں. یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کریں گے, یہ عمران خان کے ساتھ بھی کمپیٹ کریں گے, یہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ بھی کمپیٹ کریں گے, لیکن اپنی اپنی جماعت کے پلیٹ فارم سے اپنا پروفائل بنانے کے لیے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو جماعتیں ہیں, جو علاقائی جماعتیں ہیں یا مذہبی دینی سیاسی جماعتیں ہیں یا جو گروپس ہیں, وہ اس کے اوپر بھی آنکھ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر کولیشن کا معاملہ بنتا ہے تو نہ صرف منسٹریز کی دوڑ کے اندر بلکہ اہم عہدوں کے اوپر, جس کے اندر صدر کا عہدہ بھی موجود ہے, جس کے اندر سینٹ چیئرمین ہے, جس کے اندر ڈپٹی سینٹ چیئرمین ہے, قومی اسمبلی کا اسپیکر ہے, ڈپٹی اسپیکر ہے, ہاؤس کمیٹی کے ممبران ہیں, اس کے اندر بھاؤ تاؤ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ انتخابی الائنس سے نکل کر اپنی سیاست کریں. انتخابی الائنس کے اندر جاتے ہوئے پھر آپ کو ذمہ داری بھی اٹھانی پڑتی ہے, لیکن اگر آپ کسی انتخابی الائنس کا حصہ نہیں ہے تو آپ کی بارگیننگ پوزیشن بہت بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو گروپس ہیں یا نسبتاً چھوٹی جماعتیں ہیں, علاقائی جماعتیں ہیں, وہ اس زاویے سے بھی انتخابات کے ماحول کو دیکھ رہی ہیں کہ اگر کولیشن کا معاملہ بنا تو نہ صرف منسٹریز کو وہ حاصل کریں گے بلکہ بطور انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز, انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل گروپس وہ بارگین بھی کر پائیں گے. اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پی ڈی ایم اپنا آپ برقرار رکھے گی تو اس کو یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے خیال کہ الیکٹرل الائنس کے طور پر پی ڈی ایم ایگزسٹ نہیں کرے گی. پولیٹیکل الائنس جس نے حکومت بنائی وہ انتخابات کے آتے ہی آپ کو زائل ہوتی ہوئی نظر آئے گی. تمام جماعتیں اپنے اپنے گھوڑے تیار رکھے ہوئے ہیں اہم عہدوں کے لیے. بعض جماعتوں کے اندر سے تو باقاعدہ پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹس کے اوپر بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ ڈپٹی پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹس جو ہیں, اگرچہ عہدہ موجود نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی نے چودھری پرویز الہی کو ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ بنا کر جب دیا تو اس سے ایک امید بھی پیدا ہو گئی کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ٹائپ چیز بھی ہو سکتی ہے. تو تمام جماعتیں اپنے کینڈیڈیٹس کے اوپر فوکس کیے ہوئے ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ انتخابات کا ماحول جو ہی بنا تو ہم اپنے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیں گے. اس سے پہلے بہرحال 2-2.5 مہینے ہیں, اس کے اندر آپ کے سامنے بجٹ بھی آنا ہے, اس کے اندر عمران خان کے مقدمات کا فیصلہ بھی آنا ہے, اور اس کے اندر عمران خان کی پارٹی کے جو باقی ممبران ہیں انہوں نے بھی اپنا ذہن بنانا ہے. تو بہت کچھ ہونے کو ہے, لیکن الیکشن کا ماحول آپ کو آہستہ آہستہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے.